بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں یہ 18ویں ویڈیو ہجرت کے چوتھے سال کا تذکرہ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں سنا۔ اس چوتھے سال میں پیش آنے والے اہم واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی تھا کہ بنو نذیر کو ان کی بدعہدی کی وجہ سے، ان کے معاہدے کو توڑ دینے کی وجہ سے مدینۃ المنورہ سے نکال دیا۔ یہ لوگ جا کے خیبر کے علاقے میں آباد ہو گئے۔ وہاں سے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنی شروع کر۔ ہجرت کے 5ویں سال ایک بڑی اہم لڑائی، بڑا اہم غزوہ، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پیش آنے والا ایک آخری معرکہ، مکہ کے مشرکوں، کافروں اور مدینۃ المنورہ میں موجود مسلمانوں کے درمیان پیش آنے والی سب سے آخری لڑائی، جس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ غزوہ خندق بھی اس کا نام ہے، غزوہ احزاب بھی اس کا نام ہے۔ یہ جو غزوہ خندق ہے یا غزوہ احزاب ہے، یہ بنو نذیر کی سازشوں کا نتیجہ ہے، جن کو مدینۃ المنورہ سے نکال دیا گیا تھا۔ خیبر میں جا کے آباد ہو گئے۔ چونکہ ان کو غصہ تھا، دل میں انتقام کا جذبہ تھا، مسلمانوں سے بدلہ لینا تھا، تو یہ بار بار مکۃ المکرمہ جاتے تھے اور وہاں کے سرداروں کو بہکانے کی کوشش کرتے، ان کو جنگ کے اوپر آمادہ کرنا، ابھارنا، جوش دلانا۔ اور یہ جو سردار تھے بڑے بڑے یہودیوں کے، انہوں نے مکہ کے لوگوں سے وعدہ کیا تھا، ان کو بولا تھا کہ تم تیار ہو جاؤ، ہم مختلف قبیلوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کریں گے۔ غطفان کا ایک قبیلہ تھا، مکۃ المکرمہ سے باہر خیبر کے آس پاس رہنے والا ایک بڑا جنگجو قبیلہ، ایسا قبیلہ جو جنگ کے حوالے سے، لڑائی کے حوالے سے، قتل و قتال کے حوالے سے بڑا مشہور تھا۔ بنو غطفان کو انہوں نے جنگ کرنے پر آمادہ کیا، ان کو بھی تیار کر لیا، اور سارے کافر مشرک، یہ سارے مسلمانوں کے دشمن ایک جگہ اکٹھا ہو، اور پہلی مرتبہ کافروں کی اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے نکلی۔ 10,000 کا ان کا لشکر تھا، 10,000 کا لشکر، پہلی مرتبہ اتنا بڑا لشکر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے نکلا اور مدینۃ المنورہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے نکلا۔ چونکہ تعداد بہت زیادہ ہے ان کی، اور پورے جنگجو سارے کے سارے یہ لوگ ہیں، لڑائی جھگڑے سے ان کو بڑی محبت ہے، قتل و قتال اور جنگ و جدال سے بڑا تعلق ہے، تو انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ اب کے جو حملہ ہوگا، ہم مدینۃ المنورہ کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے، مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے، سارا مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ پوری تیاریوں کے ساتھ نکلے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، چونکہ لشکر بڑا ہے، باہر نکل کے لڑنا مطلب اپنی جان جوخم میں ڈالنا ہے، اور غزوہ احد میں انجام دیکھ چکے تھے باہر نکل کے لڑنے کا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمیں مدینۃ المنورہ میں رہ کے مدینۃ المنورہ کا دفاع کرنا ہے۔ اب وہ لشکر بڑا ہے، ان کو مدینے میں آنے سے کیسے روکا جائے؟ وہ باہر محاصرہ کر لیں، وہ باہر ٹھہرے رہیں گے، 10 دن 20 دن جتنے دن چاہے ٹھہریں گے، کبھی نہ کبھی وہ تھک جائیں گے، محاصرہ ختم کر کے انہیں ناکام ہو کے واپس جانا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ، جن کا فارس سے، ایران سے تعلق تھا، انہوں نے مشورہ دیا، اللہ کے رسول، ایسے موقعوں پر ہم
اپنی سرحدوں پر خندقیں کھود دیتے ہیں، بڑے بڑے گڑھے بنا دیتے ہیں۔ مدینۃ المنورہ جو علاقہ اس زمانے میں تھا، جو شہر تھا، 3 طرف سے گھر تھے، بڑے بڑے کھجوروں کے باغات تھے اور وہاں پہاڑ موجود تھے۔ وہ 3 علاقے تو 3 جگہیں تو مدینے میں داخل ہونے کی محفوظ تھی، ایک جگہ ایسی تھی جہاں سے مدینۃ المنورہ میں داخل ہونا ممکن تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لے کر اس ایک جگہ پر خندقیں کھودنے کا فیصلہ فرمایا، اور 8-10 دن تک، جتنے دنوں میں وہ لشکر مدینۃ المنورہ کے قریب آ سکتا تھا، اتنے دنوں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینۃ المنورہ میں رہنے والے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خندقوں کو کھودنے میں لگے ہوئے۔ 9 گز چوڑی یہ خندق ہے، 9 گز چوڑی، تاکہ کوئی ادھر سے ادھر حملہ نہ کر سکے، کوئی ادھر سے ادھر اندر مدینۃ المنورہ میں آنے کی ہمت نہ کر سکے، جمپ کر کے بھی نہ آ سکے۔ 9 گز چوڑی یہ خندق کھودی۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندقوں کو کھودنے میں باضابطہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ساتھ دے رہے ہیں۔ چونکہ اس زمانے میں یہ جو خندقیں کھودنے کی جگہ کے وہ مدینۃ المنورہ سے تھوڑی سی باگر گئے، دور گئے، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صبح سے شام تک اور رات بھر خندقوں کے کھودنے کے اس کام میں مصروف ہیں۔ حضور بھی مصروف ہیں، بھوک پیاس کو برداشت کیا جا رہا ہے، فقر و فاقہ کو برداشت کیا جا رہا ہے، اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر کام کیا جا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی حوصلہ افزائی کے لیے اشعار گنگنا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مزے لے کے وہ اشعار سن رہے ہیں اور پورے شوق کے ساتھ، پورے جوش کے ساتھ خندقوں کے کھودنے میں لگے ہوئے۔ مدینۃ المنورہ کے قریب جب یہ لوگ پہنچے، انہوں نے ایک نیا منظر دیکھا۔ امکان بھی نہیں تھا، ان کے ذہنوں میں کوئی وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ ایسی بھی کیا کوئی لڑائی ہو سکتی ہے۔ خندقیں کھودنے کا یہ معاملہ پہلی مرتبہ ان کے سامنے آیا، مجبوراً انہیں باہر پڑاؤ ڈالنا پڑا۔ مسلمان اندر موجود ہیں اور خندقوں کے اس طرف صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خندقوں کی اور مدینۃ المنورہ کی حفاظت کے لیے موجود ہیں، اور ادھر کافر موجود ہیں، مشرک موجود ہیں، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے سالار موجود ہیں، بڑے بڑے جنگجو موجود۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ انہوں نے اس خندق کو پھلان کر مدینۃ المنورہ میں آنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ کوئی گر کے مر گیا اور کسی کو تیروں سے مار دیا گیا۔ عجیب غریب موقع ایسی اس لڑائی میں، غزوہ خندق کی اس لڑائی میں پیش آئے۔ بہت سارے واقعات، اہم واقعات پیش۔ ایک دن تو انہوں نے پوری کوشش کر لی، جہاں سے تھوڑا سا فاصلہ کم تھا وہ پار کر کے مدینۃ المنورہ میں داخل ہو گئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسے جوش سے اور ایسی حمیت سے، ایسی غیرت سے لڑائی کی کہ ان کافروں کو دم دبا کے بھاگنا پڑا، واپس ہونا پڑا، اور ان کا ایک بہت بڑا کافر، بہت بڑا بہادر قتل ہو گیا۔ ایسا مسئلہ، ایسا معرکہ پیش آ گیا، ایسی مصروفیت ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عصر کی نماز بھی قضا ہو گئی۔ ایسا اہم ترین معاملہ اس لڑائی میں پیش آ گیا، تو ایسی مصروفیت لگ گئی۔ پھر اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، مسلمانوں کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی۔ مدینۃ المنورہ میں رہنے والا جو ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا، بنو قریظہ، انہوں نے اندر منصوبے بنانے شروع کر دیے تھے، سازشیں کرنی شروع کر دی تھی۔ وہ جو باہر بنو نذیر کے لوگ تھے، جن کے بھڑکانے پر یہ سارا لشکر مشرکوں کا آیا تھا، یہ دونوں آپس میں مل کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے۔ نعیم ابن مسعود اشجعی
انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر انہوں نے ان بنو قریظہ کے لوگوں میں، بنو نذیر کے لوگوں میں اور قریش کے لوگوں میں انتشار پیدا کر دیا۔ ظاہری طور پر ایک یہ مدد اللہ پاک نے فرمائی کہ یہ جو بنو قریظہ اندر سے ان قریشیوں کی مدد کر رہے تھے، مکہ کے مشرکوں کی مدد کر رہے تھے، بنو نذیر کی مدد کر رہے تھے، ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ اور اللہ رب العزت نے ایک مدد اور فرمائی، رات میں ایک ایسی تیز آندھی چلی، بارش ہوئی، زبردست ہوائیں چلی کہ ان کافروں کے خیمے سارے کے سارے اکھڑ گئے، ان کے دیگچے الٹ گئے، کھانے پینے کا انتظام کرنا مشکل ہو گیا، چونکہ اندرونی طور پر دل پہلے سے اس لڑائی سے بدظن ہو گئے تھے، انتشار پیدا ہو گیا، اور پھر ادھر یہ ایک بڑا اہم مسئلہ پیش آیا، ٹھہرنا مشکل ہو گیا، رہنا مشکل ہو گیا، کھانا پینا مشکل ہو گیا، تو یہ سارے لوگ واپس جانے پر مجبور ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑائی کے اختتام پر فرمایا تھا کہ یہ آخری مرحلہ ہے، یہ آخری مرحلہ ہے جب کافروں نے ہمارے اوپر حملہ کیا، اب اس کے بعد وہ کبھی حملہ نہیں کر سکیں گے، یہ آخری مسلمانوں اور کافروں کی لڑائی۔ اور چونکہ اس لڑائی میں بنو قریظہ نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی تھی، مکہ کے مشرکوں کا ساتھ دیا تھا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اگلے دن فوراً مدینۃ المنورہ سے نکل جانے کا حکم دیا۔ بنو قریظہ جو مدینۃ المنورہ میں رہنے والا یہودیوں کا آخری قبیلہ تھا، اس قبیلے کو بھی اس لڑائی کے بعد، غزوہ خندق کے فوری بعد مدینۃ المنورہ چھوڑ کے جانا پڑا۔ ہجرت کے 5ویں سال پیش آنے والے یہ اہم واقعات ہیں جو سنائے گئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سچا تعلق نصیب فرمائے۔